آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے بیچ میں جو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں تو ان میں کچھ سیاسی اختلاف تھے، تو اس حوالے سے سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمارے نبی نے کس طرح کی ہمیں سیاست سکھائی کہ اس ٹائم پر جو بھی صحابہ تھے تو اس ٹائم نہ تو ہمیں کوئی اختلاف نظر آتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر انہی صحابہ کے بیچ میں جو اختلافات ہوتے ہیں تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سیاسی اختلاف ہے، لیکن میری نظر میں جب دین کا معاملہ ہو یا جب شریعت کا معاملہ ہو تو اس میں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہونی چاہیے، نہ کہ سیاست کی۔ تو اس حوالے سے کائنڈلی آپ مجھے جو ہے نا گائیڈ کریں۔ جی دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ایک ریاست وجود پذیر کی تو وہ خود اس ریاست کی سربراہ کی حیثیت سے وہاں پر ذمہ داریاں انجام دینے لگ گئے، اور قرآن مجید نے بتایا کہ جب کبھی تمہیں کسی معاملے میں کوئی تنازع ہو، کوئی اختلاف ہو، تو پیغمبر کی بارگاہ میں وہ اختلاف پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ اس زمانے میں صحابہ کرام کے درمیان باہمی نزاعات بھی ہوتے تھے، مختلف جو دینی معاملات ہیں، فکری معاملات ہیں، علمی معاملات ہیں، کسی چیز کو سمجھنے کے بارے میں ترددات ہیں، دین کی کوئی توضیح تشریح شرع ان کو مطلوب ہے، وہ بھی رسول اللہ کی خدمت میں لے کے جاتے تھے۔ ان کو فیصلے کرنے ہوتے تھے، کہیں پر کوئی زمین کا تنازع ہے، وہ بھی رسول اللہ کی خدمت میں لے کے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے جو ریاست کے امور چل رہے ہیں ان میں اسٹریٹجی کے حوالے سے کوئی تردد، کوئی اضطراب ہوتا تھا، وہ بھی رسول اللہ کی خدمت میں لے کے جائے۔ جنگیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں صحابہ کرام آپ کے ساتھ شریک ہوئے، وہاں پر بھی مختلف جگہوں پر مختلف معاملات میں اختلافات سامنے آئے، اور ان اختلافات کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ دیکھیں، اس طرح غزوہ بدر کے موقع پہ آپ دیکھیں، آپ احد اور حنین کے موقع پر دیکھیں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین ہیں وہ انسان ہیں، اور انسانوں کو کسی بھی معاملے میں کوئی اختلاف پیش آتا ہے یا کوئی تردد پیدا ہوتا ہے، وہ دنیاوی بھی ہو سکتا ہے، وہ دینی بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں تک ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو قرآن مجید میں کہا کہ آپ ان سے کہیے فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، کوئی سوال کرنا ہے، کوئی تردد ہے، کوئی بات ہے تو پوچھ لو، اس لیے کہ وحی کا سلسلہ جاری ہے، میں قریب ہوں آپ کے اس وقت، اور وحی آ جائے گی۔ اور بے تحاشا جگہوں پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کے جواب دیے صحابہ اکرام کے ذہن میں پیدا ہوتے تھے، اور پوچھا یسألونک ماذا تنفقون، یہ تم سے پوچھتے ہیں، اور کلالہ کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں، اور اس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اس کا جواب دیا گیا۔ تو یہ ایک بالکل فطری چیز ہے، اختلاف ہونا یا کوئی نئی رائے پیش کرنا یا کسی چیز پہ تردد یا اضطراب کا اظہار کرنا، اصل چیز یہ ہے کہ پیغمبر کی موجودگی میں مرجع پیغمبر تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد جو تنازعات پیش آئے، ان تنازعات میں دین بھی رہنمائی کرتا تھا۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ دین سیاست کے حوالے سے رہنمائی نہیں کرتا، لیکن اس کی تطبیق میں، اس کے اطلاق میں، اس کے مصداقات میں وہ تو اختلاف ہوگا۔ تو جو سیاسی اختلاف جب یہ کہا جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ لوگ دین سے بے بہرا ہو کے محض سیاست کے معاملات میں وہ پڑ گئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی اقتدار ہمارے پاس آنا چاہیے۔ وہ دین کی ہدایت کا تقاضا سمجھتے تھے ان سیاسی امور میں کہ یہ کام ہونا چاہیے، اس پس منظر میں کہا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ دین کی ہدایت کا تقاضا سمجھتے تھے کہ اقتدار ہمارا حق ہے، اس لیے کہ ہمیں مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں عصبیت حاصل ہے، یا ہم کسی خاص خانوادے سے ہیں، تو دینی تصورات اثر رکھتے تھے ان کی سیاسی آراء پر۔ معاملہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے کیا تھا؟ معاملہ تو سیاسی تھا نا، یعنی وہ جو معاملہ ہے کہ اقتدار میں کس کو آنا چاہیے، یہ سیاسی معاملہ ہے، یہ کسی قرآن کی آیت کی توضیح تشریح کا معاملہ نہیں ہے۔ اس سیاسی معاملے کے اطلاق میں وہ دینی لحاظ سے بھی اس چیز کو درست سمجھتے تھے کہ ہمارا استحقاق ہے۔ یہ بات ہے جو ہم سمجھاتے ہیں۔ اور دوسری بات جو غامدی صاحب جیسے لوگ سمجھاتے ہیں وہ یہ کہ جس وقت یہ تنازعات ہوئے، مثال کے طور پہ آج میرا اور آپ کا کوئی تنازع ہو جائے، ہم دونوں مسلمان ہوں، تو ہم دونوں کسی معاملے کے اندر اپنی دینی آراء کے تناظری میں گفتگو کر رہے ہوں گے۔ میں کہوں گا یار آپ نے بڑی زیادتی کی، اللہ آپ سے پوچھے گا۔ معاملہ ہو سکتا ہے زیادتی کا کسی چیز کو لینے کے بارے میں ہو، کسی غبن کے بارے میں ہو، لیکن ہوتا دین کے پس منظر میں ہے۔ وہ کس دائرے کا اختلاف تھا؟ کیا قرآن مجید کی آیات کی تشریح توضیح کا اختلاف تھا؟ کیا الفاظ کے معنی کی تشریح کا اختلاف تھا؟ کیا سنت کی تعین کا اختلاف تھا؟ یا سیاسی معاملات میں اختلاف تھا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سیاسی معاملات میں اختلاف ہوتا ہے تو وہاں پر یوں سیاہ سفید میں چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ قرآن میں تو دیکھیں گے آپ، لفظ ہے، اس کا معنی ہے، اس کا سیاق کلام ہے، جملے کی تعلیف ہے، وہاں پر سینیریوز دیکھے جاتے ہیں کہ جو شخص اپنے استحقاق کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کے کیا آراء کھڑی ہوئی ہیں،
اور وہ آراء کو دینی آراء نہیں ہوں گی، وہ سیاسی آراء ہوں گی، اس لیے کہ جب میں یہ فیصلہ کروں گا کہ اقتدار میرا حق ہے تو مجھے اس کے لیے سیاسی تائید پیش کرنی پڑے گی، لوگ میرے پیچھے کھڑے ہیں۔ قرآن کی آیت تو نہیں پیش کروں گا نا، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ قرآن کی آیت نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، میں کہوں گا کہ قرآن کا بھی جو تقاضا تھا نا، لوگ جس کے ساتھ کھڑے ہوں اس کو حکمران بننا چاہیے، لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس میں جو دلیل دی جائے گی وہ سیاست کی دلیل دی جائے گی۔ تو جو دونوں فریقین ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں اس مجھے دلائل دے رہے ہیں اپنی تائید میں، وہ سیاسی دلائل ہیں۔ تو سیاسی دلائل سے اختلاف بھی ہوتا ہے اور ان سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، تاہم اس مسئلے کو حق و باطل کا مسئلہ بنانا، اس مسئلے کو قرآن کی روشنی میں کسی ایک فریق کی تائید میں آ کے کھڑا کر دینا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔